इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने ये नशिस्त जीती, इलेक्शन में वो आए, इसके बाद उन्हें पार्टी की सदारत भी दी गई और फिर इसी की वजह से वो असम्बली में पहुंचे और बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ियाउल कमर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। एक माहौल बना था तहरीके इंसाफ का जिसकी वजह से आप जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हुए। कई उम्मीदवारों को मिलना पड़ा था तनवीर इलियास साहब के साथ, तो तब जाके ये वो मुकाबला जीते थे। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें थी। वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी। पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार जमातें होती हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करती हैं या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरे अल्फाज में। वहाँ तो नून लीग का भी उम्मीदवार लड़ रहा है, तो उम्मीदवार तो नून लीग के भी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में। ये इस एडवांटेज की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि क्योंकि मैं हल्के में मौजूद रहा, बाकी कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन के बाद यहाँ मौजूद नहीं रहे जो इस मेरे मुकाबले में, उसके मुकाबले में हम यहाँ पर एक एहतजाजी जलसा करेंगे। अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी उनको बाहर बुलाना चाहते हैं। हमारा इंशाल्लाह इंतखाबी जलसा भी होगा, उसकी हम आगे डेट देंगे, वो बाद में होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने पाकिस्तानी वज़रा की बात की, मेरे मुकाबले में नून लीग के मुश्ताक मनासिर हैं जिनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। मेरे मुकाबले में कि वो आ जाएं फील्ड में और इलेक्शन जीत जाएं। 3 इलेक्शन वो माजी में भी हार चुके हैं। इसका फैसला कर्नल ज़मीर साहब या कमरुज़्ज़मान साहब ने नहीं, ये तो वस्तीपा के लोगों ने करना है। वो आ जाएं, हम मेरे लिए काबिल एहतराम है, वेलकम करते हैं। राजा यासीन साहब जिन्होंने 10,000 के करीब वोट लिया था गुज़िश्ता इलेक्शन में, वो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। मुश्ताक मिनाज साहब ने 11,000 प्लस वोट लिए थे। अब आप कह सकते हैं कि 19,000 वोट अगर पीडीएम की सूरत में इलेक्शन न लड़ा जाए तो 19,000 वोट तो ये आपके मुखालिफ पड़ेगा। आपके तजज़िये ज्यादा जानदार होते हैं, आने वाले दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों ने ये जो रवायती वो हथकंडे होते थे बरादरियों कबीलों के, उनको यकसर नजरअंदाज कर दिया है। इस वक्त जो बुनियादी मसाइल हैं आपकी नजर में वस्ती हल्के के, वो क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इदारे बनाए, इवन के वुमेन यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की दूसरी और इस रियासत पूरी रियासत की आर पार दोनों तरफ से पहली वुमेन यूनिवर्सिटी, वो उसका क्या अमल में लाया। के बारे में सरदार कमरुज़्ज़मान साहब ने कहा है कि जो शर्की का तीसरी पड़ा हुआ है वो वस्ती के पीएचडी के बराबर है। एक इल्म होता है सियासी, और उसमें इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई तनवीर इलियास साहब की तरह सरमायादार आए और अचानक यहाँ से जीत के चला जाए, और बड़े बड़े उम्मीदवार जो बड़े तहरीक आज़ादी के लिए भी जिन्होंने काम किया होता अभी साहब जैसे, वो अगर उसके सामने ले जाए तो इस तरह की बात तो सामने आती है, इसलिए उन्होंने कही थी। क्या कोई इताद की सूरत हो सकती है कि मुश्ताक मिनाज साहब, राजा यासीन साहब जो कि दूसरी नून लीग में इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल रशीद त्राबी साहब, इताद की कोई सूरत हो सकती है कि मजमूई तौर पर पीडीएम की सूरत में इलेक्शन लड़ा जाए? यकीनन बहुत सारे इलेक्शन में भी पाकिस्तान में इनका इताद रहा है, और यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ कि मुश्ताक मिनाज साहब भी पार्टी अपने के सीनियर बंदे हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। अगर मुश्ताक मिनाज साहब और हम अगर जाएं तो हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। जहाँ पाकिस्तान की सियासत जो है वो आजकल डिबेट में है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पीडीएम है, और रोज़ जो है कोई ना कोई डेवलपमेंट होती हुई हमें नज़र आ रही है। वहीं आज़ाद कश्मीर में भी 8 जून को एक इलेक्शन होने जा रहा है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के नायल होने के बाद हल्का LA-15 वस्ती बाग से एक नशिस्त खाली हुई थी। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो नाम हैं, जो फिगर्स हैं, वो बहुत बड़े हैं जो कि मैदान में उतरे हैं। एक तरफ इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने ये नशिस्त जीती, इलेक्शन में वो आए, इसके बाद उन्हें पार्टी की सदारत भी दी गई और फिर इसी की वजह से वो असम्बली में पहुंचे और बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने। अब जो है उनकी नायली के बाद ये नशिस्त खाली हो चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। जो दंगल है सियासी, जो मार्का है वो सज चुका है। मैदान जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। हल्के की इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ियाउल कमर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। रनर अप थे गुज़िश्ता इलेक्शन में, इस बार भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि हल्के के मसाइल क्या हैं, किस विजन के तहत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं
اور جو इम्पोर्टेंस है इस हलके की, चूँकि माजी में हमने देखा कि जो साबिक वज़ीर सेहत थे आज़ाद कश्मीर के सरदार कमरुज़्ज़मान साहब, वो भी इस हलके से इलेक्ट होते रहे हैं, कामयाब होते रहे हैं। तो इस पे गुफ्तगू करने के लिए ज़ियाउल कमर साहब को हमने दावत दी है। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइए, आप रनर अप थे पिछली बार भी इलेक्शन में, 2021 के बाद 23 में फिर मार्का सजने को है। क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या रिस्पांस मिल रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये हम में से तो किसी की ख्वाहिश से तो नहीं आया। ज़ाहिर है ये एक तो जो साबिक वज़ीर आज़म थे यहाँ से जो मुंतखब हुए थे जैसे तैसे भी तनवीर इलियास साहब, उनको अदालत ने वहाँ से फारिग किया। तो उसके बाद मैं वाहिद उम्मीदवार था जिसने फौरी तौर पे कैंपेन शुरू कर दी थी और बाकी कोई तो अभी कैंपेन में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चूँकि मैंने जो गुज़श्ता इलेक्शन में वोट लिया था वो भी मेरे साथ इंटैक्ट रहा, चूँकि मैं मुसलसल हल्का के अंदर रहा उसके बाद भी 2 साल, और फिर अभी बहुत सारे बेशुमार लोग हमारे साथ नए शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो तारीखी कामयाबी हासिल करेगी पीपल्स पार्टी हल्का वस्ती बाग के अंदर। 15,000 के लगभग आपने वोट लिया था गुज़िश्ता इलेक्शन में, अब 2 साल होने को हैं। कहा यह जाता है कि एक हवा बना था, एक माहौल बना था तहरीक इंसाफ का, जिसकी वजह से आप जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हुए। बाद अज़ां मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो कि रवायती पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर की सियासत हो जिसमें लगाए जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इस बार के? मार्जिन जो था वो तकरीबन 5,000 वोट का था सरदार तनवीर इलियास का और आपके दरमियान। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि वो तनवीर इलियास साहब के मेरे दरमियान ही थे, बल्कि आपको मालूम है कि साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तराबी वो 4 दिन पहले उनके साथ उनकी हमायत का ऐलान किया था उन्होंने। और अब्दुल रशीद तराबी ने वो भी गुज़श्ता यानी 96 में वो MLA भी रहे हैं इसी हल्का से। फिर उसके अलावा वो जो हैं उन्होंने 2-3 इलेक्शन और लड़े और हर इलेक्शन में उन्होंने 8,000-9,000 वोट लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि कई उम्मीदवारों को मिलना पड़ा था तनवीर इलियास साहब के साथ, तो तब जाके ये वो मुकाबला जीते थे। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें थी। वफाक में PTI की हुकूमत थी, यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन के आए थे और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। और भी ऐसे मामला थे जो जिन पर बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार अल्लाह ने चाहा अगर तो हमारे 15,000 अल्लाह के हुक्म से 30,000 में बदलेंगे, बल्कि 30,000 से ज़ायद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ज़िया साहब, एक चीज़ जो है आज़ाद कश्मीर की सियासत में वो बहुत ज़्यादा जिसको नोटिस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, वहाँ के जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार जमातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती हैं या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरे अल्फाज में। तो इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका हिस्सा भी है, तो ये चीज़ें आप समझते हैं कि आपके लिए सपोर्टिव होंगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें यही बात नहीं है। एक तो ये है कि 2 साल जो रहे हैं वो परफॉर्मेंस भी सामने होगी, 2 साल में किया क्या गया। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही यहाँ पे, इसमें 2 साल में आज़ाद कश्मीर के अंदर किया क्या। एक तो ये भी वो जो उनकी कारगुजारी है उसका बैगेज भी उनके साथ होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे नून लीग का भी उम्मीदवार लड़ रहा है, तो उम्मीदवार तो नून लीग के भी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में। ये इस एडवांटेज की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि क्योंकि मैं हल्के में मौजूद रहा, बाकी कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन के बाद यहाँ मौजूद नहीं रहे जो इस मेरे मुकाबले में, वो सब इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद ही तशरीफ लाए। और दूसरी चीज ये है कि मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे सामने जो 23 तारीख तक अल्लाह के हुक्म से ये आपको ये आने वाले 2-4 दिनों में चीजें क्लियर होती जाएंगी कि इलेक्शन की क्या पोजीशन है। और मैंने आपको कह दिया कि इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो हम बहुत बड़े मार्जिन से वस्ती बाग से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि मैं ये जो 4-5 दिन है, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने दावत दी थी और फिर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी थी कि 23 को बाग में एक जलसा हो रहा है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो वजीर खारजा भी हैं इस वक्त, वो तशरीफ ला रहे हैं और G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया के अंदर। और जो मोदी का जो असल चेहरा है उसको छुपाने के लिए
اور اس کا ایک سیکولر بنا کر وہاں پر پیش کرنے کے لیے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کشمیریوں کے مظالم سے نظریں ہٹانے کے لیے وہ وہاں پر یہ ڈونگ رچا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم یہاں پر ایک احتجاجی جلسہ کریں گے اور ہم کشمیریوں کی آواز بلند کریں گے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ اصل چہرہ نہیں ہے. اصل جو چہرہ ہے مودی کا وہ فاشسٹ چہرہ ہے، وہ ایک ظالم کا چہرہ ہے، اور وہ ایک جبر کی پوری داستان ہے جو کشمیریوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے. تو اس لیے ہمارا ابھی پورا فوکس 23 تاریخ تک ہمارا اس احتجاجی جلسے پہ ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا، احتجاجی جلسہ، جس میں ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہندوستان میں پورا کشمیر میں G20 کانفرنس کر کے دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونک کر کشمیریوں پر ہونے والے ظلم اور جبر جو ہیں ان سے نظریں ہٹانا چاہتا ہے. لیکن جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے وہاں سے باغ سے ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کشمیری کہ آزاد کشمیر کے لوگ کشمیریوں کی آواز بلند کریں گے اور جو مودی کا اصل چہرہ ہے دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. ضیاء صاحب آپ 23 تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ماضی میں آپ کی جانب سے بھی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب جو ہیں جن کی یہاں وفاق میں حکومت نہیں ہوتی وہ ایک چیز کہتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں الیکشن کے وقت پہ کہ وفاق جو ہے، وفاقی وزراء جو ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب 2021 کے الیکشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو وفاقی وزراء تھے وہ وہاں موجود تھے. 2016 کے الیکشن کی بات کریں تو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں لوگ وہاں پہ موجود تھے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ماضی میں موجود رہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ تو زیادہ پریویل نہیں کر جائے گا کہ آپ اپنی الیکشن مہم کے سلسلے میں چیئرمین جو بلاول بھٹو زرداری ان کو باہر بلانا چاہتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک ایم ایل اے کا الیکشن اور ایک حلقے کا الیکشن جس ایشو پہ میں بات کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ایشو ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن کیا اور ایک ایم ایل اے کی سیٹ کیا، اس ایشو پر تو بہت ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں. یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس ایشو کے سامنے. یہ جلسہ G20 جو کانفرنس ہے جو وہاں پہ کشمیریوں کی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے وہاں پر کی جا رہی ہے، ہم اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ احتجاجی جلسہ کریں گے. ہمارا انشاءاللہ انتخابی جلسہ بھی ہوگا، اس کی ہم آگے ڈیٹ دیں گے، وہ بعد میں ہوگا. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے پاکستانی وزراء کی بات کی، میرے مقابلے میں نون لیگ کے مشتاق مناصر ہیں جن کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں تو اس کولیشن حکومت میں ممکن نہیں ہوتی اور نہ ہی ممکن ہے، اور نہ ہی مجھے اس بات کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، یقیناً پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ، تو یہ لوگوں کو پتہ ہے اس میں وزیر آ کر کیا کریں گے یا کون سے انہیں اعلانات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے یہ احتجاجی جلسہ ہے اور جس کی اہمیت بہت بڑی ہے. یہ ایک حلقے کے الیکشن سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس ایک حلقے کے الیکشن جو ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے وہ اس کو بالکل اس کے یہ بات کرنا ہی غیر مطلوب، اور ہم نے سب سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. اچھا دوسری طرف آتے ہیں ضیاء صاحب، دوسری طرف آتے ہیں جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا جس میں آپ نے 15,000 ووٹ سیکیور کیا تھا، راؤنڈ اباؤٹ 15,000. اس بار پاکستان تحریک انصاف نے راجہ ضمیر صاحب کو ٹکٹ دیا ہے باغ سے. کل ان سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سردار قمرالزمان صاحب کو یہ ایڈوائس کی تھی کہ ضیاء کو فی الحال اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے اور کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے میرے مقابلے میں کہ وہ آ جائیں فیلڈ میں اور الیکشن جیت جائیں. 3 الیکشن وہ ماضی میں بھی ہار چکے ہیں. اس کا فیصلہ کرنل ضمیر صاحب یا قمرالزمان صاحب نے نہیں، یہ تو وسطیبا کے لوگوں نے کرنا ہے. وہ آ جائیں، ہم میرے لیے قابل احترام ہیں، ویلکم کرتے ہیں. باقی 8 جون کو شام کو کون قابل ہے یہ عوام سے کرنا ہے نا، یہ میں نے اور کرنل ضمیر صاحب نے تو نہیں کرنا. اچھا دوسری جانب آتے ہیں، چونکہ پاکستان میں گزارش کر رہا تھا میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ جو یہ وہ اپنے فلیگ کے ساتھ اپنے جھنڈے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی انتخابی جلسہ ہے. یہ قطعا انتخابی جلسہ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا احتجاجی جلسہ ہے. ہماری طرف سے سب پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت ہے. میں آپ کی میڈیا کے ذریعے بھی کہتا ہوں کہ سب پارٹیز اپنے جھنڈے لے کر بھی اس جلسے میں آ سکتے ہیں، سارے لوگ. جی ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا سائن ہوگا کشمیریوں کی یکجہتی کا، جو بھارت کے مظالم ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا. ضیاء صاحب دوسری جانب آتے ہیں، اب راجہ یاسین صاحب جنہوں نے 10,000 کے قریب ووٹ لیا تھا گزشتہ الیکشن میں، وہ نون لیگ کا حصہ بن چکے ہیں. مشتاق منہاج صاحب نے 11,000 پلس ووٹ لیے تھے.
आप कह सकते ہیں کہ 19,000 ووٹ اگر پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن نہ لڑا جائے تو 19,000 ووٹ تو یہ آپ کے مخالف پڑے گا، پھر پی ٹی آئی بھی کچھ نہ کچھ ووٹ تو گیدر کرے گی، تو پھر آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 30,000 کی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ خود ووٹ لینا ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے اور کسی کو ووٹ دلوانا یہ الگ بات ہوتی ہے. اور راجہ یاسین صاحب مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، یہ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے راجہ یاسین صاحب، بہت اچھے وہ مدبر سیاسی رہنما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ ان ساری چیزوں کو مسترد کر چکے ہیں. جو ہلکے کا میں ماحول دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں یہ چوتھا الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس ہلکے میں بھی دوسرا الیکشن لڑ رہا ہوں، تو میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں ہلکے کا وہ بہت ہی مختلف ہے اور آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں نے آپ کو کہا نا کہ کیونکہ آپ کے تجزیے زیادہ جاندار ہوتے ہیں، آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یہاں پہ اب لوگوں نے یہ جو روایتی وہ ہتھ کنڈے ہوتے تھے برادریوں قبیلوں کے، ان کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. اور جہاں کا وسطی با کا نوجوان بالخصوص وہ بہت متحرک ہو چکا ہے ان سارے فرسودہ جو بےہودہ تعصبات ہیں ان کو مٹانے کے لیے. اور سب لوگ اس بات پہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میری بھی جدوجہد یہی ہے کہ ان تمام فرسودہ روایات کی بنیاد پر سیاست کرنے کے بجائے ہم عوامی ایشوز کی بنیاد پر سیاست کریں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا. ماضی میں ہم نے دیکھا ضیاء صاحب، جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو بے شمار ایسے وعدے وعید کیے جاتے ہیں عوام کے ساتھ جو کہ جب اقتدار مل جاتا ہے تو پورے ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. وسطی حلقہ جو آپ کا حلقہ ہے جہاں سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس بار، یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کون سی ایسی محرومیاں ہیں جو کہ ماضی میں خواہ وہ قمرالزمان صاحب جب وزیر صحت ہوں یا اس حلقے سے الیکٹ ہو کے گئے ہوں اس وقت بھی وہ جو خالی جگہ تھی پورا نہ کی جا سکی، اور اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں آپ کی نظر میں وسطی حلقے کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 11 سے 16 تک حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے باغ میں بہت جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ادارے بنائے، ایون کہ ویمن یونیورسٹی جو پاکستان کی دوسری اور اس ریاست پوری ریاست کی آر پار دونوں طرف سے پہلی ویمن یونیورسٹی، وہ اس کا قیام عمل میں لایا. یہاں پہ ہم نے درجنوں گرلز سائنس کالجز دیے انٹر اور ڈگری. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کا جال بچھایا جو پچھلے 64 سال میں 14 تھے اور 11 سے 16 کی حکومت میں ان 5 سالوں میں ہم نے 17 نئے بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے. رورل ہیلتھ سینٹر جو تھے جو 4 تھے پچھلے 64 سال میں 7 ہم نے اور بنائے. الائڈ ہیلتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کا دوسرا تھا وہ یہاں پہ اس کا قیام عمل میں لایا. اس طرح روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے بہتر کیا مین روڈز کی حد تک. ابھی میرے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا روڈ انفراسٹرکچر جو ہمارا یہ گنگا چوٹی اور یہ آگے جو ٹوریزم کے حوالے سے کیسز ہیں ان میں جو ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ صرف باغ کا نہیں، وسطی باغ کا نہیں، بلکہ پورے آزاد کشمیر کا ہے، وہ روزگار کا ایشو ہے. بے روزگاری نوجوانوں کو اس نے ذہنی مریض بنا چکی ہے. یہاں پہ انڈسٹری بھی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر. ہمیں اس کے لیے یقینی طور پر مجموعی طور پر ایز اے حکومت، اگر ہم حکومت کا حصہ ہوں گے، اگر اللہ نے کرم کیا ہم موجود ہوئے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسا پلان تیار کیا جائے کہ جس سے نوجوانوں کو باروزگار کیا جا سکے. اس سے ہٹ کے یہاں پر جو ادارے ہم نے جہاں پہ چھوڑے تھے وہ وہیں پہ اسی صورتحال میں موجود ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان سارے اداروں کو وہاں سے آگے لے کے جایا جائے. جس طرح میں نے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کا آپ کو ذکر کیا کہ وہ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں پہ رکا ہوا ہے، اس میں ابھی بڑے کام کرنا ہے. اسی طرح سے دیگر جو ادارے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑے تھے وہ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، ان کو مزید کرنا ہے. اور اسی طرح مزید اداروں کے قیام کی گنجائش ہے، تعلیمی اداروں کی بھی اور اسی طرح صحت کی سہولتوں کے اعتبار سے بھی. ایجوکیشن پہ بھی ضیاء صاحب فوکس کریں، جو حلقہ ہے آپ اس کو پرائورٹی پہ رکھیں کہ ایجوکیشن، چونکہ جو وسطی حلقہ جہاں سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں سردار قمرالزمان صاحب نے کہا ہے کہ جو شرکی کا تیسری پڑھا ہوا ہے وہ وسطی کے پی ایچ ڈی کے برابر ہے. ایجوکیشن کو بھی پرائورٹی دینی چاہیے، اس کو بھی پرائورٹائز کریں. ایک چیز جو عمومی طور پہ نظر آتی ہے کہ جواب لے لیں اس کے بعد دوسری چیز پہ آئیں گے. جی پہلے یہ آپ سے لے لیں، وہ اس لیے سردار صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی بنیاد پر ایک ہوتی ہے، ایک علم جو ہوتا ہے وہ ڈگری جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک علم ہوتا ہے سیاسی. اور اس میں اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تنویر الیاس صاحب کی طرح سرمایہ دار آئے اور اچانک یہاں سے جیت کے چلا جائے اور بڑے بڑے امیدوار
جو بڑے تحریک آزادی کے لیے بھی جنہوں نے کام کیا ہوتا ابھی صاحب جیسے، وہ اگر اس کے سامنے لیس دیں تو اس طرح کی بات تو سامنے آتی ہے، اس لیے انہوں نے کہی تھی. باقی اس لیے نہیں کہی تھی کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے وسطی باغ ماشاء اللہ بہت بھرپور ایجوکیشن، اور ضلع باغ پاکستان کے جو ٹوٹل اضلاع ہیں ان میں سے 5ویں نمبر پہ ہے ضلع باغ تعلیمی اعتبار سے، اور وہ تعلیمی پیکج کا ایک ثمر ہے جو سردار قمر زمان صاحب نے دیا تھا. اچھا، الیکشن کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اتحاد جو ہیں وہ بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. جیسے کہ آپ ترابی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 4 روز قبل انہوں نے جو ہے الیکشن سے سردار تنویر الیاس خان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. آپ نے بھی اپروچ کیا ہے، چونکہ ترابی صاحب شاید خود تو الیکشن اس بار نہیں لڑیں گے، جماعت اسلامی جو ہے اس نے شاید ویکنٹ چھوڑا ہوا ہے، تو کیا کوئی اتحاد کی صورت ہو سکتی ہے کہ مشتاق منہاج صاحب، راجہ یاسین صاحب جو کہ دوسری نون لیگ میں اس وقت موجود ہیں، عبدالرشید ترابی صاحب، اتحاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ مجموعی طور پر پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن لڑا جائے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا تو پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. پاکستان میں ہم حکومت میں ان کے اتحادی ہیں، تو یقیناً بہت سارے الیکشن میں بھی پاکستان میں ان کا اتحاد رہا ہے. اور یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشتاق منہاج صاحب بھی پارٹی اپنی کے سینئر بندے ہیں، تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مشتاق منہاج صاحب اور ہم اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے، ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور دونوں الیکشن لڑیں گے. اور میری کل بات بھی ہوئی تھی، ہمارے سرراہ ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے حق میں وڈرا ہو جائیں تو پھر مقابلہ کس سے ہوگا. تو یقیناً اس وقت مقابلہ بھی یہاں پہ جن کو آپ پی ڈی ایم کہتے ہیں ان کا آپس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا. اچھا، اس میں تحریک انصاف کو آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے وسطی باغ سے؟ جی، اس وقت تحریک انصاف مقابلے کی پوزیشن میں نہیں. ضیاء القمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین، یہ فیصلہ جو ہے وہ 8 مئی کو ہونا ہے کہ جو انتخابات کا دنگل ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کون فاتحیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا. لیکن اجتماعی طور پر جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، جو آزاد کشمیر کا سیاسی کلچر ہے، اس کی آج بھی مثال جو ہے وہ باقی آزاد کشمیر کے ضلعوں میں، یہ پاکستان میں بھی دی جاتی ہے کہ انتہائی مہذب قسم کا جو کلچر ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے اندر دیکھنے میں آیا ہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ آزاد کشمیر میں جو یہ G20 سمٹ کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے 23 کو، یہ کامیاب ہو اور آزاد کشمیر ضلع باغ وہ پیغام جو کہ لاکھوں مسحورین کشمیری جو ہیں جس کے منتظر ہیں وہ دنیا کے سامنے پہنچانے میں کامیاب ہو. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.